اللہ رب العالمین کی جو صفت ہے وہ ہے غائبانہ، ما فوق الاسباب۔ اللہ تعالیٰ وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کبھی کبھی ما فوق الاسباب اللہ رب العالمین انبیاء علیہ السلام سے یا اپنے نیک بندوں سے کرامتاً یا معجزتاً، یعنی کرامت کے طور پر یا معجزے کے طور پر، ما فوق الاسباب کوئی چیز ظاہر فرماتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کرامت کسی ولی سے ظاہر ہو یا جو معجزہ کسی نبی سے ظاہر ہو، وہ نہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے نہ ولی کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، بارہا لوگ عام نبیوں سے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ آپ فلاں کام کر کے دکھائیں، یہ کر کے دکھا دیں، وہ کام کر کے دکھا دیں۔ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ یہی فرماتے تھے کہ لوگوں خدا کے بندو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، ہم خدا نہیں، ہم بندہ خدا ہیں۔ ہم خدا نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا، ہم جو چاہیں گے نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد باوجود چاہت کے، پوری زندگی ان کے لیے دعاؤں کے، لجاجت کے، یعنی خوب گڑ گڑائے بھی، منتیں کی، سماجت کر لی اپنے والد کو، لیکن ابراہیم خلیل اللہ جیسا پیغمبر اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکا، باپ کو ہدایت نہیں دے سکا۔ سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن اپنے بیٹے کو ہدایت نہیں دے سکے، نہیں دے سکے۔ محبت تھی، چاہت تھی، کوشش تھی، یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے سختی سے ڈانٹا کہ نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے کردار صحیح نہیں ہے، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی مت کریں، منع کر دیا۔ اور تنبیہ فرمائی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ میں اگر کبھی خلاف عادت، ما فوق الاسباب، انبیاء علیہ السلام سے کبھی کوئی چیز سرزد ہو جائے، کسی اللہ کے ولی سے سرزد ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ولی کو یا اللہ کے نبی کو مشکل کشا سمجھنے لگ جائیں، ان کو خدا سمجھنے لگ جائیں، ان سے مانگنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات تھے، لیکن سارے انبیاء صحابہ سمجھتے تھے کہ یہ آپ کا اپنے اختیار سے نہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے سرزد فرما دیں۔ بخاری شریف، مسلم شریف، تمام حدیث کی کتابوں میں بھرا پڑا ہے، بھرا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں میں ہاتھ ڈالا، پانی اتنا چلا، 1400 صحابہ نے پانی پی لیا۔ ایک دفعہ ایک کھانے پہ دم کیا، 1400 صحابہ نے کھا لیا۔ 300 صحابہ کو اتنا، ایک ڈونگا، ایک پلیٹ سالن 300 صحابہ نے کھا لیا۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے دعوت فرمائی، غزوہ احزاب کے موقع پر ایک چھوٹی سی بکری کا بچہ ذبح کیا اور چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارے آ جاؤ، جابر کی دعوت ہے رضی اللہ عنہ۔ تو وہ گئے تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہنڈیا جو ابل رہی ہے اس کو اتارنا نہیں، اور آٹا ابھی جو گوندا ہوا ہے اس کو ابھی پکانا نہیں ہے، مجھے آنے دو۔ وہی نبی ہے، وہ جاتے ہیں اس آٹے میں اپنا جو ہے دعا مبارک لگاتے ہیں، اور سالن میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دم کرتے ہیں، وہ سارے صحابہ کو پورا ہو جاتا ہے، سارے صحابہ جاتے سب۔ ایک طرف یہ حالت ہے، ایک طرف یہ حالت ہے 20 مرتبہ معجزات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے سرزد ہوئے، اور ایک طرف یہ حالت ہے کہ غزوہ خندق کے ہی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے شکایت کرتے ہیں یا رسول اللہ بھوک لگ رہی ہے، کیا کریں؟
ایک ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ میرے دو پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہیں، یعنی صحابہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ تو مشکل کشا ہیں، آپ تو حاجت روا ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ حضور نے اپنی زیادہ بے بسی، بے کسی، کمزوری کا اظہار فرمایا کہ تم نے اگر ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ وہی پیغمبر ہیں جن کے ہاتھوں پر 20 مرتبہ معجزات سرزد ہوئے، لیکن اماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایسا کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں، ہم اپنے گھر میں 3 چاند دیکھ لیتے، 3 چاند، اور چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر اللہ تعالیٰ کسی نبی یا ولی کے ہاتھ سے کوئی معجزتاً، کرامتاً کوئی چیز ظاہر ہو جائے، وہ نبی اور ولی کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ جب اللہ چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نبی اور ولی کو مشکل کشا نہیں سمجھ سکتے، ان کو حاجت روا نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَنَا، سارے انبیاء علیہ السلام نے یہ فرمایا، سارے انبیاء علیہ السلام۔ 13واں پارہ اٹھا کر دیکھ لیجیے، وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہمارے اختیار میں نہیں کہ کوئی بھی دلیل، کوئی بھی معجزہ ظاہر کر سکیں مگر اللہ رب العالمین کے حکم سے، جب اللہ چاہیں گے تو ہوگا۔ مفتی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔